بات کی جائے میرے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ہے فاطمہ حسن صاحبہ، جو کہ معروف شاعر ہیں، نقاد ہیں، منتسب بہت اچھی ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ضیاء الحسن صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، جو کہ ایک بہت معزز استاد ہیں. اس کے علاوہ شاعر ہیں، نقاد ہیں. اور غازی صلاح الدین صاحب، جو جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا شاید کہ وہ افسانہ نگار بھی رہ چکے ہیں. افسانے لکھنا انہوں نے چھوڑ دیا. آج سے کوئی تقریباً 60 سال پہلے یہ ایک بڑے ابھرتے ہوئے افسانہ نگار تھے. اس کے بعد انہوں نے افسانے لکھنا بند کر دیے. صحافی ہیں، دا نیوز کے بانی صحافی ہیں، بہت سے اخباروں میں کام کیا انہوں نے. اور سب سے جو ان کا میرے لیے تعارف ہے سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہمہ جہت قاری ہیں. جتنا یہ پڑھتے ہیں اتنا میرا خیال ہے کہ جو باقاعدہ ادیب ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا پینل ہے، اس سے ہم گفتگو کریں گے. 21ویں صدی میں جو پاکستانی ادب ہے اس میں کیا ہوا، ہم اس حوالے سے کچھ سوال کریں گے. 21ویں صدی میں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانہ کچھ زوال کا شکار نظر آتا ہے، اور اس کی جگہ ناول ہمیں نظر آتا ہے اردو میں. اور شاعری تو اسی طرح باقی چلتی رہی. باقی زبانوں میں کیا ہوا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی زبانوں نے بھی اس میں بڑی ترقی کی. سندھی زبان، پنجابی زبان نے خاص طور پر، پنجابی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا سے اس کو وہ ایک ملا ہے، وہاں ایک اہم ادبی انعام کا اجرا ہوا ہے، ڈہان پرائز. اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجابی ادب میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پر پنجابی فکشن میں. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. پشتو ادب میں کافی ہم ترقی دیکھ رہے تھے جب یہ طالبان حکومت پچھلی گری تھی. اس کے بعد جو حکومت آئی تھی اس میں ہم نہ صرف پشتو ادب میں ترقی دیکھ رہے تھے بلکہ افغانستان کے پشتو ادیبوں کا اور پاکستان کے پشتو ادیبوں کا آپس میں رابطہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. وہ کچھ میرا خیال ہے کہ وہ کم نظر آ رہا ہے. اسی طرح بلوچی میں بہت زیادہ جو ہے ادب کے مطالعے کا رجحان بہت زیادہ بڑھا 21ویں صدی میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اردو ادب کافی زیادہ بلوچستان میں پڑھا جانے لگا. نہ صرف اردو کا ادب بلکہ سیاسی اور تحریکی لٹریچر بھی بہت زیادہ وہاں پڑھا جانے لگا. اور اب بلوچی میں ادب جو بلوچی زبان میں ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑھا جانے لگا ہے. اور اردو میں جو کتاب 500 میں چھپتی ہے تو ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ بلوچی میں وہ 1000-2000 سے کم کوئی کتاب نہیں شائع ہو رہی. تو یہ ایک موٹا موٹا تعارف ہے. اور انگریزی ادب کا تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ 21ویں صدی میں انگریزی جو پاکستانی انگریزی ادب ہے، انگریزی فکشن، وہ محمد حنیف کے ناول سے شروع ہو کے اس کے بعد بہت سے نئے ناول نگار سامنے آئے ہیں. اور وہ یہ سب جو زبانوں کے ادیب ہیں یہ مل کے ایک گلدستہ بناتے ہیں. اور یہ پاکستان کے معاملات پر، پاکستان کے مسائل پر، ہمارا معاشرہ جن تبدیلیوں سے گزر رہا ہے ان کا اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو ان سب کا فکشن، ان سب کی شاعری، ایون انگریزی شاعری بھی اور باقی زبانوں کی شاعری، اس میں ہمیں یہ سب نظر آتا ہے. تو فاطمہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی اردو فکشن پر بھی، اردو ادب پر بھی نظر ہے. اس کے علاوہ سندھی بلوچی ادب پر بھی ان کی نظر ہے. تو سب سے پہلے ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ 21ویں صدی کے نمایاں رجحانات کیا نظر آتے ہیں، نہ صرف اردو ادب میں بلکہ دیگر قومی زبانوں کے ادب میں؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے منٹس ہیں، لیکن 2 جہتوں میں بات کروں گی. ایک تو یہ کہ ہمارا پاکستانی ادب کس طرح سے فروغ پا رہا ہے اور ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں. تو پہلے میں اس کو، پھر میں یہ دیکھوں گی کہ اردو ادب میں عالمی تحریکیں، عالمی تفکرات، عالمی فکریں، نظریات اور جو عالمی سطح پر واقعات رونما ہوئے ہیں، کیونکہ 21ویں صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو پچھلے مسائل تھے وہ پیچھے رہ گئے اور کچھ نئے مسائل نے جنم لیا اور ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ 25 برس جو ادھر گزرے ہیں یہ بہت اہم سال ہیں ادب کے اعتبار سے. تو جہاں تک پاکستانی ادب کا تعلق ہے، گزشتہ 1 ہفتے کے اندر میں گوادر میں تھی، میں لاہور میں تھی. گوادر کتاب میلہ جو اس کا 10واں برس تھا، اور وہاں 3 دن میں 29 لاکھ روپے کی کتاب فروخت ہوئی ہے، جس میں اردو، بلوچی اور انگریزی. اور میں نے پوچھا کہ کن کتابوں کی زیادہ فروخت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا بلوچی اور انگریزی. اور انگریزی میں جو کتابیں گئی ہیں
ان کی میں نے جو ڈیمانڈ دیکھی اور وہ جس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہاں کے بچوں کو انگریزی ادب، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب میں پہلے سال گئی تھی تو وہاں پہ صرف 2 لڑکیاں تھیں اور پڑھنے والوں کی بہت کمی تھی، کتابوں کی فروخت بہت کمی تھی. اب لڑکیوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی. ایک تو یہ. دوسری یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بک لٹریچر فیسٹیول اور ہمارا جو کانفرنس، عالمی کانفرنس جو کراچی سے شروع ہوئی تھی، اب وہ پورے ملک میں پھیل گئی ہیں اور آج ہم سکھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دوسرا سال ہے. اس کے لیے میں شاہ صاحب کو مبارکباد دوں گی. اور جہاں جہاں میں گئی ہوں ایسا نہیں ہوا ہے کہ احمد شاہ صاحب کا نام اس حوالے سے، اس کے پائنیئر کے حیثیت سے 2-3 نام جس میں ہمارے آصف فروخی ہیں، احمد شاہ صاحب ہیں اور ہماری امینہ سید ہیں، یہ لوگ قابل فخر بن گئے کراچی کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے جب میں دنیا میں جاتی تھی کانفرنسوں میں، خصوصاً ہندوستان میں بڑی بڑی کانفرنس اردو کی ہوتی تھی، تو پاکستان کی طرف سے میں احساس کمتری محسوس کرتی تھی. تو میں احمد شاہ صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف کراچی کا نام بلند کیا بلکہ پاکستان کو، اور ابھی ورلڈ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسری یہ، اب ان کے نتائج کیا ہوئے؟ ان کے نتائج یہ ہوئے ہیں کہ ہم لوگ دوسری زبانوں کے ادیبوں سے اور دوسرے زبانے کے ادیب ہمارے قریب آئے اور ہم ان سے متاثر ہوئے، وہ ہم سے متاثر ہوئے. ہم نے ان کا ادب پڑھا، انہوں نے ہمارا ادب پڑھا. اردو تو خیر پڑھ رہے تھے لیکن پھر ذرا توجہ سے پڑھا. اور یہ ہوا کہ اب جتنی کتابیں بلوچستان میں اردو کی شائع ہو رہی ہیں وہ ایٹ پار ہو گئی لاہور اور کراچی کے. تو یہ صورتحال میں تبدیلی آئی. اب رہی دوسرا اسپیکٹ، میں جلدی اس لیے بول رہی ہوں کہ اوروں کو بھی موقع ملے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سوالات جب ہم عالمی تناظر میں بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ادب ان عالمی تحریکوں اور فلسفیانہ خیالات، نظریات کو، اثرات قبول کر رہا ہے جن پر بین الاقوامی ادب پیدا ہو رہا ہے، تخلیق ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعات جو بین الاقوامی سطح پہ ہو رہے ہیں ان پر ان کا شعور اور ان سے دوچار ہونے کی جو شعور ہے وہ ہماری سطح میں کتنا جھلک رہا ہے ہمارے ادب میں. کیونکہ یہ شعوری تو ہے نا جو ادب کو ادب تخلیق کرواتا ہے اور ادب کا معیار مقرر کرتا ہے. کہ لکھ دینا تو ایک، لکھنے کو تو تاریخ نگار بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے صحافی بھی لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ادب ہے جو تاریخ پر بھی سند ہوتا ہے، جو اس واقعے کا ظاہر بھی لکھتا ہے اور اس کے باطن بھی لکھتا ہے، ان کے اثرات کو بتاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جب انقلاب فرانس آیا تو روسو اور والٹیر جیسے مفکرین کے زیر اثر یہ انقلاب فرانس میں ایک رینیسانس کی تحریک ہوئی، نشست الثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پہ اتنا بڑا ناول اسی سے جنم لیا، ٹیل آف دی 2 اسٹوریز، ٹیل آف دی 2 سٹیز. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب روس آیا، اس کا انقلاب روس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ بھی نظریات تھے دانشوروں کے، لکھنے والوں کے. کارل مارکس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، میکسم گورکی اور ترگنیف اور چیخوف کا نام لینا، اور بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لے رہی ہوں. اس کے اثرات پاکستان تک آئے کیونکہ اس وقت بر صغیر میں اردو ادب جو تھا، وہ اردو زبان اب مستحکم ہو چکی تھی، بن چکی تھی. تو اب بلکہ اس سے پہلے ایک غالب جیسا آدمی تھا، ذہن تھا، جس نے سر سید کو متوجہ کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں روشن خیالی سر سید سے آئی، تو غالب نے جب سر سید کو متوجہ کیا، ہر کسے راہ کے دین بزرگاں، کیا شعر ہے نا، انہوں نے کہا کہ وہ جو فکر رکھتے ہیں وہ دین بزرگاں سے خوش نہیں رہتے. آثار السندید کا جو مقدمہ نہیں، اس کا آئین اکبری کے مقدمے پہ انہوں نے تنبیہ کی تھی، اور انہوں نے پوری ایک نظم لکھی تھی جس کے شعر کے معنی ہے کہ وہ تمام ذہن جو فکر رکھتے ہیں وہ دین بزرگاں سے بہت خوش نہیں ہوتے، یعنی ان سے کچھ آگے چلتے ہیں. دین بزرگاں خوش نہ کر دین بزرگاں خوش نہ کر. تو یہ جو ہے اس سے ایک تحریک شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ حالی سر سید اور
حالی نے مقدمے شعر و شاعری لکھی اور آزاد نے نظموں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک ترقی پسند تحریک نے تو بالکل وہ کر دکھایا کہ ہمارا ادب عالمی سطح پر آ گیا اور ہم پیچھے نہیں رہے، جو تنقید میں بھی، تخلیق میں بھی، شاعری میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مفکرین کے اثرات جو لے کر آئے علامہ اقبال پہ جو تھے، تو انہوں نے ایک طرف فرینچ، ایک طرف جرمن ان کو فلاسفرز کو لکھا، تو دوسری طرف وہ صوفی شعراء سے بھی اثرات قبول کر رہے ہیں، وہ بھرتری ہری کو بھی کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ ترقی پسندی کی طرف بھی پوری طرح سے متوجہ ہیں، اور تمام موضوعات کو اردو ادب میں لے آئے۔ اور اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس کی اس وقت ساری دنیا میں ان کی پہچان ہے، اور ان کی پہچان ہماری پہچان ہے، ہمارا قومی شاعر بھی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قومی شاعر اس سطح کا ہے کہ جسے یورپ بھی اور ایران بھی، مشرق بھی اور مغرب بھی دونوں نے قبول کیا ہے۔ یہاں آذربائیجان وغیرہ ہر طرف اقبال کے نام ہے، ان کا ریوائول بھی ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ کون سے واقعات تھے جو ہو رہے تھے اور سانحات ہو رہے تھے جو عالمی ادب کا موضوع بنے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جنگ عظیم، وبائیں، طاعون، ٹی بی جو موت کا مرض تھا، یہ سارے ناولوں کے بہت اہم موضوع رہے، اور ترقی پسندی نے جو انقلاب کا ایک وہ دیا، نظریہ دیا، وہ ادب میں ادبی سطح پر لکھا گیا۔ اب اس کے بعد جب 21ویں صدی آئی، یہ 21ویں میں نے کہا کہ بہت اہم ہے یہ 25 برس، کہ 21ویں صدی میں دو ایسے واقعات ہوئے۔ آپ دیکھتے کہ 2001 میں ہی وہ 9/11 کا سانحہ ہوا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ اب جنگ ہولناک نہیں ہے، اب دہشت گردی اتنی ہولناک ہے کہ یہ کہیں کوئی بھی، چاہے وہ ترقی یافتہ ترین ملک ہو یا پسماندہ ملک ہو، کوئی بھی اس سے بچا نہیں ہے، اور ابھی تک سب لپیٹ میں ہے، ایک ایسے حصار میں مقید ہے جہاں وہ پھڑ پھڑا سکتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری جو چیز ہوئی وہ آپ نے دیکھا کہ کرونا ہوا، جس نے ہماری پوری ایک بے بسی کو، عالمی بے بسی کو، یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ جس سے پورا دنیا متاثر ہوئی ہے اور یکساں سطح پر متاثر ہوئی ہے۔ عالمی بے بسی، تنہائی، ذہنی اذیتیں، ان سب کو دونوں نے، خوف، ان دونوں نے میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ جو اس عرصے کے موضوعات ہیں، دہشت گردی اور وبا کے علاوہ، ان میں سرمایہ دارانہ نظام کی سفاکیت، کالونی جو ہماری، اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کالونی سے نجات پا گئے لیکن ہم دوسرے جال میں آ گئے، اور وہ ہے کیپٹلزم کی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کنزیومرزم کی، اور اس کنزیومرزم اور اس کیپٹلزم نے جس کی نشاندہی ہمارے لکھنے والے پہلے کر رہے تھے، انہوں نے اصلی رخ اب دکھا دیا ہے، اس وقت دکھا دیا ہے۔ اور اس عرصے میں ہمارے ہاں فلسطین کا جو مسئلہ، جس کو علامہ اقبال نے 1930 میں اٹھا دیا تھا، آج ہمارے سروں پہ ایک ایسا بڑا سوالیہ نشان بن کے ہمارے ذہن پر طاری ہے کہ ہم انسانیت کے منکر ہو گئے ہیں۔ ہم یہ جو کہتے تھے کہ ادب اور فنون ہمیں ان درندگی سے نکال کر انسانیت کی طرف لے جا رہا ہے، سارتر نے کہا تھا کہ یہی راستہ ہے، ہم ادیب اور فنون والے پریشان ہیں کہ اس درندگی کو جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، جبکہ ہم سب لکھ رہے ہیں، فلسطین سے لے کے، آپ کو پتہ ہے، اچھا یہاں پہ جو کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، بہت لکھا گیا، کوئی شاعر و ادیب نہیں ہے، زہرا نگاہ ہو کے فہمیدہ ریاض نے تو انڈیا اور پاکستان کی انتہا پسندی پہ بھی وہیں جا کر لکھ دیا کہ تم بھی ہم جیسے نکلے بھائی۔ یہ اسی طرح سے آصف نے فلسطین پہ، عراق پہ، اور زہرا آپا نے افغانستان پہ ڈرون حملے پہ یہ سب کچھ لکھا. اور ایک اس سلسلے میں بڑی بات اور ہوئی جو کہ ہماری فیمنسٹ لٹریچر کہ جہاں ہر پاکستان کے ہر زبان کی خاتون
یعنی پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی خواتین ایک ہی پیس پہ ہیں، وہ سیمون دی بوائر ہو، جولیا کرسٹووا ہو، نور الہدیٰ شاہ ہو، صادقہ صلاح الدین ہو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، حمیدہ شاہین ہو. حمیدہ شاہین نے بہت ان موضوعات پر لکھا ہے. تو ہم سب ایک پیس پہ ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، وہ کرونا کا ذکر کر رہی تھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے یا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دنیا بھر میں ایک بیماری ایک پھیل گئی ہے، ایک ملک سے شروع ہونے والی. تو اب ہم جو ہے کچھ سول سرچنگ کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا واقعہ ہوتا ہے اور وہاں 50,000 جانیں چلی جاتی ہیں اور کوئی اسے روک نہیں پاتا. یعنی ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہم دوبارہ اسی سفاکی کی طرف دنیا کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس پر ادیب لکھ بھی رہے ہیں مگر اس کا اثر نہیں ہو رہا. ضیاء الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الحسن صاحب کی نظر شاعری اور فکشن دونوں پر ہے. تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو لاہور میں جو ہمارا ثقافتی مرکز کہا جاتا ہے وہاں کی ادبی صورتحال پہ ان کی بڑی نظر ہے، شاعری اور فکشن دونوں پر. دوسرا کراچی میں بھی یہ بہت آتے ہیں اور میلوں کا جو کلچر ہے، ادبی میلوں کا کلچر، وہ کراچی سے نکلا. تو آپ 21ویں صدی میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے مراکز میں فکشن زیادہ بہتر لکھا جا رہا ہے یا نمایاں ہے، یا شاعری نمایاں ہے؟ ایک رجحان مجھے یہ پنجاب میں لاہور میں نظر آیا کہ نوجوان جو ہیں وہ پنجابی میں بھی لکھ رہے ہیں. کیا یہ رجحان بھی آپ مستقبل میں مزید آگے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، دنیا میں ہمیشہ سے لٹریچر کی تخلیق کے پس منظر میں ثقافت کار فرما رہی ہے. جیسی آپ دیکھتے ہیں ثقافت ہوتی ہے، جیسا کلچر ہوتا ہے، ویسا لٹریچر تخلیق ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اصناف ادب بھی اس ثقافت جیسی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ صنف ادب جو کسی معاشرے کو پیش کرتی ہے اس کی پورا سٹرکچر اس کے کلچر جیسا ہوتا ہے. اور کلچر وہ بنیادی یا مرکزی ادارہ ہے جو اپنے معاشرے کے تمام اداروں کو انفلوئنس کرتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ موسیقی ویسی ہوگی جیسا کلچر ہوگا، رقص ویسا ہوگا جیسا کلچر ہوگا، شاعری ویسی ہوگی جیسا کلچر ہوگا. اور خود کلچر پیچھے سے کون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں ذرائع پیداوار. جس معاشرے کے جو ذرائع پیداوار ہوں گے اس کا کلچر ویسا ہو جائے گا. اس کی رسومات، اس کے تہوار، اس کا ادب، اس کی زندگی سب کی سب اس کے مطابق ہو جائے گی. اب اس کو پیش نظر رکھیں تو ہم اردو ادب کو دیکھیں تو اردو ادب میں تبدیلی کا آغاز 20ویں صدی کے ربع سے ہوا. ہمیں تبدیلی ایک نظر آئی جو آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہوئی اپنی نمایاں شکل میں 21ویں صدی میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی شاعری کی اہم کتابیں ہیں 1975 سے پہلے کی ہیں، جن پر بہت زیادہ بات ہوئی، جن پر بہت زیادہ لکھا گیا. 1975 کے بعد سے لے کے اب تک شعری تجربہ اتنا بڑا ہمیں نظر نہیں آتا جتنا بڑا ہمیں مثلا فکشن کا تجربہ نظر آتا ہے. اسی طرح اور خود شاعری میں بھی آپ دیکھیں کہ 30 کی دہائی سے لے کے آج تک جو نمائندہ صنف ادب رہی وہ نظم تھی، غزل نہیں تھی. غزل کا آخری بڑا شاعر، آخری عظیم شاعر غالب تھا. غالب کے بعد کوئی عظیم شاعر غزل میں پیدا نہیں ہوا. اقبال ہیں تو نظم کے شاعر ہیں، راشد ہیں تو نظم کے شاعر ہیں، میرا جی ہیں تو نظم کے شاعر ہیں، تو مجید امجد ہیں تو نظم کے شاعر ہیں. اور ان کے پیرالل ہمیں نظر آتے ہیں منٹو، بیدی، غلام عباس، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، اور ان کے بعد انتظار حسین، اور پھر نیر مسعود اور اسد محمد خان. اور یہ ہمیں شارٹ فکشن میں، افسانے میں بڑے نام نظر آتے ہیں جن کو ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں عالمی معیار کا شارٹ فکشن پیدا ہوا. لیکن پوری 20ویں صدی میں آپ دیکھیں صرف 4 ناول ہیں جو زیر بحث رہے بہت زیادہ: آگ کا دریا، اداس نسلیں، خدا کی بستی اور راجہ گدھ. پوری 20ویں صدی میں. اور 21ویں صدی میں اس سے زیادہ تعداد میں ناول ہمیں نظر آتے ہیں جو زیر بحث ہمیں بہت زیادہ یعنی جن کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا.
درجنوں بلکہ سینکڑوں مضامین لکھے گئے. کئی چاند تھے سر آسماں کے بارے میں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی, غلام باغ پر انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی سینکڑوں مضمون اور تبصرے لکھے گئے, اور درجنوں ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے گئے. تو یہ ایک تبدیلی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. یہ ہمارے ہاں ذرا دیر سے آئی, تاخیر سے آئی. مغرب میں یہ بہت پہلے آ گئی تھی. مغرب نے آپ دیکھیں کہ مغربی ادب میں جتنے بڑے شاعر پیدا ہوا کرتے تھے 20ویں صدی کے نصف آخر میں اتنا بڑا شاعر کوئی آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیلی تھی جو عالمی سطح پر وقوع پذیر ہو رہی تھی. وہ انسان جو انڈسٹریلائزیشن سے پہلے, سرمایہ داری نظام سے پہلے اس دنیا میں وجود رکھتا تھا, وہ ختم ہو رہا تھا, اور اس کی بجائے ایک نیا انسان بن رہا تھا, اور ایک نیا کلچر بن رہا تھا, اور ایک نئی دنیا بن رہی تھی. آپ دیکھیں کہ کلچر جیسے بدلتا ہے مذہب بھی ویسے بدل جاتا ہے, حتیٰ کہ مذہب کو بہت بنیادی فورس کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 19ویں صدی کا مذہب اور ہے, مذاہب یہاں اس خطے کے 20ویں صدی کے مذاہب اور ہیں, وہی مذاہب ہیں لیکن ان کی شکلیں بدل گئی ہیں. اور 21ویں صدی میں تو بالکل جو یہ آپ سمجھیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرح کا ایک مذہب ہمیں نظر آتا ہے, اور ایک نئی صورت ہمیں نظر آتی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی جیسے میں اپنا فون استعمال کر سکتا ہوں, ویسے ہی مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, لاکھوں انسانوں کی زندگی کو بدصورت بنایا جا رہا ہے. اب یہ جو دنیا ہے یہ بہت پیچیدہ دنیا ہے. اس بہت پیچیدہ دنیا کو پیش کرنا شاعری کے بس میں نہیں تھا, حالانکہ نظم کے بس میں بھی نہیں تھا, کیونکہ اس کا سپین چھوٹا ہے. افسانہ کر رہا تھا, 20ویں صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے افسانہ بھی معذور ہو گیا کیونکہ اس کا سپین چھوٹا ہے. اب ہمیں ایک بڑا سپین چاہیے تھا جو اس گلوبلائزڈ انسان کو پیش کر سکے. آپ دیکھیں یہ انسان وہ ہے کہ جو پیپسی امریکہ میں بھی پیتا ہے, یورپ میں بھی پیتا ہے, پاکستان میں بھی پیتا ہے, انڈیا میں بھی پیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ برانڈز کہتے ہیں, سارے کے سارے برانڈز, آپ امریکہ جائیں آپ کو نظر آئیں گے, کینیڈا جائیں آپ کو نظر آئیں گے, یورپ جائیں آپ کو نظر آئیں گے, اور ایشیا میں بھی نظر آئیں گے. ایک ایسی دنیا بنائی گئی ہے جو پچھلی دنیا سے بالکل مختلف ہے. پچھلی دنیا میں ہر قبیلے کا الگ کلچر تھا, اب اس دنیا میں پوری دنیا کا کلچر ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادب جو پوری دنیا کے انسانوں کو پیش کرنے میں کامیاب ہوا وہ ناول ہے. ناول نے اس انسان کو پیش کر سکنے میں کامیاب ہوا جو اس دنیا نے بنایا تھا. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ پچھلے 25 سالوں میں اردو میں اہم ناولوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو پچھلے 145 سالوں میں تھی. یعنی ہمارے ہاں 25 سالوں میں اہم ناول نگاروں کی تعداد ہی اگر صرف آپ دیکھیں تو آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب لٹریچر کی جو مرکزی صنف تھی وہ ناول بن گئی. اچھا, بات آگے بڑھاتے ہیں. ہم جب غازی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی ناولسٹ, تو اس میں نام آتا ہے محمد حنیف کا, کاملہ شمسی کا. اور ہم پاکستان کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں, جو فیس بک پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں اردو شاعری کی, اردو فکشن کی. تو یہ آپ کا دونوں کا مطالعہ رہا ہے, اردو فکشن کا بھی, پاکستانی اردو فکشن کا بھی, پاکستانی انگریزی فکشن کا بھی. تو ان میں سے آپ کو کون ہمارا نمائندہ نظر آتا ہے؟ کیا دونوں ہیں, یا کیا اردو جو ہمارا اردو ادب ہے وہ عالمی سطح پر کیوں نہیں اتنا معروف ہو رہا کہ گوگل سرچ تک میں بھی اس کا نام نہیں آ رہا؟ شکریہ کاشف. اب اتنی پروفاؤنڈ گفتگو میں کیسے کروں جو فاطمہ حسن اور ظہور حسن صاحب کر چکے ہیں. لیکن آپ نے اچھی بات کی کہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو کے سامنے کون سے نام ہوتے ہیں. دیکھیں, اصل بات یہ ہے
اس کا جو موضوع ہے آج کی اس گفتگو کا، اس میں گلوبل پرسپیکٹیو بھی ہے نا، پاکستانی ادب اس صدی میں، لیکن یہ جو گلوبل پرسپیکٹیو ہے، اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح پیپسی ساری دنیا میں لوگ پیتے ہیں، اسی طرح جو بڑا ادب ہے وہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ادب پیدا ہو رہا، اور آپ نے بتایا کہ اس صدی میں جو ناول لکھے گئے ہیں، پچھلے کتنے سالوں میں 4 ناول تھے اور اب کافی ناول۔ تو ہم گوگل کرتے ہیں تو ہمیں اتھر بیگ کیوں نہیں دکھائی دیتے، ہم گوگل کرتے ہیں تو ہمیں غلام باغ کیوں نہیں ملتا؟ تو وہ مسئلہ ہے ترجمے کا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑا ادب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو وہ ادب صرف امریکہ میں لکھا جانے والا ادب نہیں ہے، وہ انگلستان میں لکھا جانے والا ادب نہیں ہے، یہ وہ ادب ہے جو دنیا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں لکھا گیا ہے، اور ہم اس سے واقف ہیں، اور وہ گوگل پہ آپ کو ملتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ اتنا بڑا ادب تخلیق کر رہے ہیں اور دنیا کو اور گوگل کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ ترجمہ، اب ترجمہ کیسے ہوتا ہے اور یہ پورا کیسے چلتا ہے؟ آپ نے کاشف، وہ ہم نے کافی بات کی ہے ویجیٹیرین، جو ساؤتھ کوریا کی جو ناول نگار ہیں ہان کینگ، ان کو ادب کا نوبل انعام ملا۔ کیسے ملا؟ کیونکہ کورین زبان تو سب لوگ نہیں جانتے تھے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیوں ہوا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے میری سمجھ میں، جس طرح آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے بڑے ادب کی عالمی سطح پر اس وقت تک ستائش نہیں ہو سکتی جب تک اس اپنے ملک میں اس کی بہت بڑی ستائش نہ ہو، چرچا نہ ہو۔ پورے ملک میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں اور جن کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہ لاکھوں میں چھپ کے لوگ نہ پڑھ رہے ہوں تو دنیا کو خبر نہیں ہوگی اس کی۔ اورہان پامک نے ٹرکش زبان میں ناول لکھے، لیکن اپنے ملک میں ہلچل مچا دی، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، تو اس کے ترجمے ہونے چاہیے، ہے نا۔ میں آپ کو مثال دوں، حیرت انگیز ابھی انتقال ہوا ہے نا پچھلے سال، کتنے مہینے ہوئے، اسماعیل کڈارے کا۔ اب اسماعیل کڈارے ایک ناول نگار ہیں، اور جب بھی ادب کے نوبل انعام کا وقت آتا ہے تو ان کا نام آتا تھا کہ بھئی ان کو ملے گا، ان کو ملے گا۔ یہ اسماعیل کڈارے کون ہیں؟ یہ البینیا کا ناول نگار ہے۔ البینیا کی آبادی تو کراچی کے ایک محلے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپنے ملک میں اس نے ایک ہلچل کریٹ کی، تو لوگوں نے پھر کسی ایک زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ان کڈاریس کیس فرینچ میں ہوا تھا، تو ساری دنیا نے پڑھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسماعیل کڈارے کون ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک نظر ڈالیں کہ نوبل انعامات پچھلے سالوں میں کس کو ملے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بکر پرائز تو وہ انگریزی زبان کے لیے ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنل بکر پرائز جو ہے وہ ترجموں کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں کن کن ملکوں کو۔ بھئی ایک نوبل انعام تو آئس لینڈ کے آتھر کو بھی ملا ہے، آپ دیکھیں اس میں، اس آئس لینڈ کی آبادی تو میں نے کہا تھا کہ البانیہ کی آبادی کراچی کے ایک محلے سے کم ہوگی، تو اس کی آئس لینڈ کی آبادی تو کراچی آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں اس کی آبادی سے، لیکن ہلچل مچ گئی اس ملک میں، تقریباً سب لوگوں نے پڑھا۔ تو اصل جو ہمارا چیلنج ہے اپنے ادب کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ملک، اس میں پڑھنے والوں کی تعداد، اس میں لائبریریوں کی تعداد، اس کی ایک جو انٹلیکچوئل
ایک ہلچل کریٹ کرنے کی بات ہے جو یعنی جو اچھا، یہ ترجمے کی بات غازی صاحب نے کی. ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو انگریزی اچھی جانتے ہیں، اچھی اردو جانتے ہیں، لیکن جو بھی انگریزی جانتا ہے وہ اس کی خواہش یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنا ناول لکھے، انگریزی میں لکھے، اور وہ محمد حنیف کی طرح مشہور ہو جائے. یہاں کوئی گریگری رباسا نہیں ہے جو کہ اپنی قربانی دیتا ہو اور اپنے ملک کے ادب کو انگریزی میں لاتا ہو، بجائے اس کے کہ وہ گریگری رباسا خود انگریزی میں لکھنا شروع کر دیتا. تو اب چونکہ کچھ منٹ باقی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو جی. ختم ہو رہے ہیں ہم؟ جی ہاں. اچھا، نہیں تو میں ایک موضوع پہ اور بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیونکہ گلوبل پرسپیکٹیو بات ہو رہی تھی، تو انگریزی میں جو ہمارے لکھنے والے لکھتے ہیں ان کی جو پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں، اس کا بھی ہمیں اقرار کرنا چاہیے. میں یہ کتاب اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ اس میں سے کچھ میں حوالے دے سکوں. یہ منیزہ شمسی نے ان دا نیو سینچری یہ انتھولوجی بنائی ہے پاکستانی لٹریچر کی، جو کہ انگریزی میں لکھا گیا. اچھا، اس میں بہت حیرت انگیز دریافتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے اسی طرح کی ایک انتھولوجی انہوں نے بنائی تھی 1997 میں، جب پاکستان کو 50 سال ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں ہمارے بڑے ادیب جنہوں نے انگریزی میں لکھا وہ کیا تھے، اور انہوں نے ان کے ایکسیپٹس ان کی کتابوں کے دیے. تو وہ 40 تھے نمبر میں. یہ آپ کی بات ہے کہ جو ہے نا، یہ جو انتھولوجی ہے یہ 1997 سے 2017 تک کی ہے. 20 سال کی. اور اس میں 86 ریفرنسز، 86 آتھرز ہیں، اس میں 40 تھے. تو یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے اور ایک طرح کا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نئی لہر اٹھی ہے انگریزی میں لکھنے والوں کی. میں صرف یہ کوٹ کر دوں ان کے انٹروڈکشن میں سے کہ ان ریسنٹ ایئرز talented new novelists are emerging in great numbers to critical acclaim and are sweeping away major international prizes. اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں تو ان کو ایک انٹرنیشنل آڈینس مل جاتی ہے. تو وہ اس لیول کے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اردو میں جو ہمارے بڑے ادیب ہیں. اور فاطمہ تو علامہ اقبال کا ذکر کر رہی تھیں کہ وہ تو اس کی بات ہے. بٹ وزنٹ اقبال اے نوبل پرائز ڈیزرونگ پوئٹ؟ بالکل تھے، لیکن دنیا کو تو نہیں پتہ تھا نا. تو یہ ہے کہ ایک یہ بھی ہمارا کام ہے کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ ہمارا ادب کتنا بڑا ہے. بس اس میں مسئلہ یہ کہ بتانا جنہوں نے تھا انہوں نے خود انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا. اچھا، یہ پھر ایک اور موضوع ہے. وہ موضوع ہے کہ پاکستان میں انگریزی زبان کا غلبہ، ایلیٹ کا انگریزی زبان ہونا، اور اس کی وجہ سے دوسری زبانوں کی جو تخلیقات ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی وہ پذیرائی اس طرح، وہ ایک بڑا ڈفرینٹ موضوع. جی فاطمہ، آپ ایک جملہ میں بتا دیں. میں ایک بہت اہم بات غازی صلاح الدین صاحب نے اٹھائی، وہ ترجمے کی ہے. تو صرف اردو ہی ادب نہیں، پاکستان میں ہر زبان میں بڑا ادب تخلیق ہو رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تراجم نہ ان کے بھی نہیں ہو رہے ہیں پوری طرح. اور جو ادارے ہمارے بنائے گئے ہیں اس مقصد کے لیے، یعنی اکیڈمی آف لیٹرز کا یہ کام تھا کہ وہ بڑی کتابوں کا جو جن کا ایوارڈ مل رہا ہے انہی کی طرف سے کم از کم ان کا تو ترجمہ کروا دیں، جیسے ساہتیہ اکیڈمی کرواتی ہے. دوسرا کام جو اردو لغت بورڈ کا تھا کہ وہ زبان اور وہ الفاظ جو اردو میں داخل ہو رہے ہیں ان کو لغت میں لائے. مثلا جندر ناول کو ایوارڈ ملا اور اس جندر کا لفظ اردو لغت میں ہے ہی نہیں، اس لغت بورڈ کو ہی ختم کر دیا گیا. تیسری، ہمارے تعلیمی اور دانشورانہ معیار کو بلند کرنے کے لیے وہ کتابیں اور وہ علم جو ساری دنیا میں تخلیق ہو رہا ہے اس کا ترجمہ اردو میں کم از کم اردو میں ہو، ویسے تو ہر زبان میں ہونا چاہیے. تو وہ جو اردو سائنس بورڈ تھا جو یہ کام کرتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اب لے دے کے ایک ادارے فروغ قومی زبان بنائے گئے جس کو پتہ ہی نہیں
کہ کون سی زبانیں قومی کے حصے میں آتی ہیں اور کون سی زبانیں ختم ہو رہی ہیں جنہیں بچانا ہے. تو یہ ان اداروں کو مضبوط کیا جائے. اور یہ جو ہمارا یہ اکنامک میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اخراجات ان اداروں پہ کر رہے ہیں جن سے دانش اور علم اور تخلیقی ادب وغیرہ وغیرہ پرورش پاتے. بھائی جس قوم کی ثقافت نہیں رہے گی اس کو تو دفاع کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے پروفیسر قرار حسین صاحب کو کئی مرتبہ کہتے سنا کہ کسی قوم کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک اس کی ثقافت اور دوسرے اس کا دفاع, اور کسی کے پاس اگر ثقافت نہیں ہے تو دفاع کس چیز کا کرے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تہذیب, تمدن اور کلچر میں جو فرق ہے وہ واضح ہی نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے, اور کم سے کم اکیڈمی آف لیٹرز, اردو لغت بورڈ صرف اردو کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی ہر زبان کے لیے. اگر ہر زبان کے الفاظ اس میں داخل ہوں گے تو یہ جو فاصلے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے اور ترجمہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو قومی ادارے ہیں, اب جو ماحول ہے, جو اکنامکس جس طرف جا رہی ہے, تو یہ کام بھی میرا خیال ہے احمد شاہ صاحب کو کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک ترجمے کا سیکشن بنانا پڑے گا احمد شاہ صاحب. احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ہم غازی صاحب کی سربراہی میں ایک دارالترجمہ قائم کر رہے ہیں. انتظار صاحب, اچھا, تو امید ہے کہ یہ صرف اعلان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم بھی دیکھیں گے. کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہے؟ ختم. اچھا, تو اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں. پاکستان کی تمام زبانیں جو ہیں ان میں بڑا اچھا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام زبانوں کا ادب بہت پڑھا جا رہا ہے, ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور اس میں انگریزی زبان بھی ہے. اس سے کوئی ڈرنے کی, جھجکنے کی ضرورت نہیں. وہ بھی اب ہماری قومی زبانوں میں اس کو آپ شامل کریں. اس سے نہ احساس برتری کی ضرورت ہے, نہ اس سے مروب ہونے کی ضرورت ہے, نہ اس سے احساس کمتری کی ضرورت ہے. اور اس کو بھی پڑھیں. ہمارے جو لوگ انگریزی میں لکھ رہے ہیں بہت اچھا ادب لکھ رہے ہیں, باقی زبانوں میں جو لکھ رہے ہیں بہت اچھا ادب لکھ رہے ہیں. تو اس سیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں شعور اس کا بیدار کیا جائے کہ ہماری دوسری زبانوں میں, ساری زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس سیشن سے کچھ حاصل کر کے جائیں گے اور ان تمام زبانوں کا ادب پڑھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کاشف رضا صاحب. آپ کا ایک گروپ فوٹو ہوگا.